صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محبوب نرازی کریا کر ستے ہوئے لیخ جگایا کر دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر. صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ بخیلوں میں سب سے بڑا بخیل کون ہے اور لوگوں میں سے عاجز ترین کون ہے. پھر ارشاد فرمایا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. پھر ارشاد فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ. بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص جس کے پاس میرا نام لیا جائے پھر وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. محبوب نرازی کریا کر ستے ہوئے لیخ جگایا کر دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر. صلو علی الحبیب. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ کپڑے سی رہی تھی. اچانک سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا. ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کے حجرے میں جلوہ گر ہوئے. آپ کے چہرے انور کی تابانی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی سوئی مل گئی. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ، خرابی ہے اس کے لیے جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ سکے گا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہوگا جو قیامت کے روز آپ کے جمال جہاں آرا سے محروم رہے گا؟ فرمایا وہ بخیل ہے. عرض کیا آقا وہ بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی. فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود پاک نہ پڑھا. محبوب نرازی کریا کر ستے ہوئے لیخ جگایا کر دن رات مدینے والے تے ہر آن درود پہنچایا کر. صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک روز منبر پر جلوہ گر ہوئے. جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو 3 مرتبہ آمین کہتے ہوئے سنا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کی کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کا احترام کر کے وہ بخشا نہ گیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل علیہ السلام نے عرض کیا بدبخت ہے وہ شخص جس نے ماں باپ کا بڑھاپا پایا اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بار پھر جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا بدبخت ہے وہ ذکرت عنده فلم يصلي عليك فقلت کہ جس کے پاس آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود پاک نہ پڑھا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ محبوب نرازی کریا کر ستے ہوئے لیک جگایا کر دن رات مدینے والے تھے ہر آن درود پہنچایا کر صلو علی الحبیب۔ پھر ارشاد فرمایا راغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علیہ، غبار آلودہ ہو اس شخص کی ناک جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نسی الصلاۃ علیہ خطا طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کچھ لوگوں کو روز قیامت جنت میں جانے کا حکم ہوگا لیکن وہ جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا سامعوا باسمی ولم یصلوا علیہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے میرا نام سنا اور مجھ پہ درود پاک نہ پڑھا۔ محبوب نرازی کریا کر ستے ہوئے لیک جگایا کر ہر آن درود پہنچایا کر دن رات مدینے والے تھے ہر آن درود پہنچایا کر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب کائنات میں کفر و شرک